السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز لائق سب تکریم حضرت علامہ حافظ اللہ بخش صاحب، حضرت علامہ سید محمد علی صاحب، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکا، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شہا، یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ الحمدللہ یہ محفل عاشقان رسول کی لاڈلوں کی سرزمین پر ایک تاریخی محفل ہے، اور یہ محفل ہمیں کربلا والوں کی یاد دلاتی ہے۔ یقیناً اہل لاڈلو اور اطراف و جوانب سے آنے والے بے پناہ مبارکباد کے مستحق ہیں کمیٹی کے لوگ، یہاں کے علماء، یہاں کی ائمہ، کہ ماشاءاللہ بارش ہو رہی ہے پھر بھی کوئی میدان چھوڑ کر بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور عاشقان رسول یہ بتا رہے ہیں کہ آج بھی ہمارا رشتہ کربلا سے ویسے ہی جڑا ہوا ہے جیسے کہ ان 72 کربلا والوں کا جڑا ہوا تھا۔ اس میدان تبارک و تعالیٰ ڈٹے رہیں گے، علماء بھی پورے جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے عاشقان رسول بھی۔ جو میرے بھائی کھڑے ہیں مجھے صرف ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے پیروں میں تکلیف نہ ہو، اگر وہ بھی بیٹھ جائیں تو مزید محفل کو 4 چاند لگ جائیں۔ زمین علماء اور سادات کے لیے ایک مثالی سرزمین ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھ کر سننے میں جو لطف ہوگا وہ کھڑے ہو کر کے سننے میں ہرگز نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر
اگر آپ کھڑے ہوتے جب جگہ نہ ہوتی تو یقیناً آپ کو کھڑے ہونے کا عذر ہوتا، لیکن ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بے فضل تعالیٰ یہاں پر ایک بڑا میدان ہے، بڑا گراؤنڈ ہے، یہاں بیٹھنے کا انتظام بھی ہے، بچھاٹ کا انتظام بھی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے جوان سن کر فوری طور پر بیٹھ بھی رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے آپ لوگ درود شریف پڑھیں تو گفتگو آگے بڑھانے کی سعادت حاصل کی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ آج امیجز کے ذریعے سے، اعلانات کے ذریعے سے آپ کو خبر ہوگی کہ آج کے بانیین محفل نے جو عنوان ہمیں دیا ہے وہ ہے عقائد اہل سنت۔ اہل سنت کے عقائد کیا ہیں وہ آج ہمیں سننا ہے، لیکن میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، اہل سنت و جماعت جس کو کہتے ہیں، یہ اہل سنت و جماعت ان کا سلسلہ جو ہے وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر معاملے میں ملتا ہے۔ عقیدے کا معاملہ ہو، وظائف کا معاملہ ہو، طریقت کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہمارا سلسلہ جا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام سے جڑتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی یہ بات ہمیں کہے کہ اللہ کے رسول کا یہ عقیدہ تھا یا آپ کا یہ عقیدہ ہے، کیا یہ عقیدہ رسول اللہ اور اصحاب کا تھا یا نہیں تھا، تو ہم قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنے عقائد کو بالکل ثابت کر سکتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں، آج 16 اگست 2022 کی تاریخ میں جو ہم عاشقان رسول کا عقیدہ ہے، وہی عقیدہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا تھا، اس لیے ہم انہی کے عقیدے پر ہیں الحمدللہ۔ اس طرح کا معاملہ دنیا کا کوئی انسان، کسی مکتب فکر کا انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام اور اصحاب رسول کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ اوروں کا بھی ہے۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑی دیر آپ کی توجہ تمہید پر چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو ہے وہ کم و بیش 1 لاکھ یا 2,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ انبیاء ایک دو نہیں تھے، ہندوستان میں بھی انبیاء کرام کی تعداد ہے، درجنوں انبیاء ہندوستان میں آئے، درجنوں انبیاء شام میں آئے، یمن میں آئے، عراق میں آئے، ہر دور میں نبی آتے رہے، ہر دور میں رسول آتے رہے، لیکن کسی بھی نبی کی زندگی کے بارے میں حتمی اور یقینی طور پر کوئی تاریخ پیش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اکبر، کہ وہ پیدا کس تاریخ کو ہوئے، وصال کس تاریخ کو ہوا، شادی کس تاریخ کو کی، بس اتنے ہی حقائق وثوق کے ساتھ کہے جا سکتے ہیں جتنا قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے۔ باقی ان کے ماننے والے کوئی ایسے ثبوت کے ساتھ نہیں بتا سکتے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ نہیں بتا سکتے پورے وثوق اور دلیل کے ساتھ کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، وہ جوان جو ہے وہ کب ہوئے، شادی ان کی کس تاریخ کو ہوئی۔ یعنی کسی نبی کی سیرت جو ہے اس وثوق اور تاریخی حقائق کے ساتھ موجود نہیں ہے، مگر اتنا جتنا قرآن اور حدیث میں بیان ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ لیکن یہ صرف اپنے نبی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی ولادت سے لے کر کے حضور کے وصال تک اللہ کے رسول کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ صحابہ کرام نے محفوظ کیا اور اس کو بیان کیا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے اگر کلی کی اور ان کی کلی سے وہاں پر درخت اگایا تو صحابہ کرام نے اس کو بھی بیان فرما دیا۔ یعنی کہ کلی کرنے کے بعد کہاں پہ درخت اگایا وہ بھی صحابہ نے بیان کیا۔ حضور نے مسکرایا تو کتنا مسکرایا، صحابہ نے وہ بھی بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اور جو بیان کرنے والے اصحاب ہیں، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شان کیا ہے، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے کردار پر کوئی انگلی رکھ سکے، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے کردار پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ اللہ اکبر، جس میرے نبی کے صحابی نے رسول اللہ کا کردار بیان کیا ہے وہ سارے صحابہ
لاجواب کردار ہے، اور ان کے کردار کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اکبر، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، تو اپنے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ، ان کا مقام یہ، ان کا مرتبہ یہ کہ ان کا مسکرانا بیان ہے، ان کی زلف عنبری کتنی تھی یہ بھی بیان کیا گیا۔ رسول اللہ کے بال شریف کبھی کانوں تک آتے تھے، پھر جب کنگھی کر لیتے تھے تو کانوں کے نیچے شانوں تک آتے تھے، غرض کے جو ہے وہ اس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت کی شان تھی۔ مجھ پہ چھتری نہ لگائی جائے، وجہ یہ ہے کہ میں جو ہے وہ قسم کا آدمی ہوں، قوم جس حالت میں رہے گی میں قوم کے ساتھ ہوں، ورنہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم تو آپ سے عشق رسول کا امتحان لے کے آپ بارش میں بیٹھے اور ہم سر پہ چھتری لگائیں۔ جس طریقے سے حضور کی خیرات آپ کو لینی ہے، حضور کی خیرات تو مجھے بھی لینی ہے۔ جیسے آپ ان کے کرم کے محتاج ہیں، ویسے میں بھی تو ان کے کرم کا محتاج ہوں۔ گنبد خضرا میں لیٹے ہوئے فرمائے ابو بکر عمر دیکھو میرے غلام لاجدوں میں کس طریقے سے بارش کی پرواہ کیے بغیر میرا ذکر کر بھی رہے ہیں، میرا ذکر سن بھی رہے ہیں۔ لوگ ہمیں تانا نہ دے، لوگ ہمیں تانا نہ دے کہ رسول اللہ کے دور میں ہوتے تو کیا کرتے۔ آج ہم ثبوت دیتے ہیں کہ جب رسول اللہ کے دور میں نہیں تو حضور کے لیے اتنا عشق ہے کہ ایسی قربانی دے سکتے ہیں کہ رات میں خود بھی بھیگ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بھگا سکتے ہیں، اپنے جسم کو بھی بھگا سکتے ہیں۔ جب حضور کے دور میں ہوتے تب بھی کہتے میرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان پیارے چلا جا رہا۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، باطل سے ڈرنے والے ہے آسمان نہیں ہم، میں اس کو چینج کر کے کہتا ہوں بارش سے